پیغمبر نے کان میں کہا تو ایک بات تو واضح ہو گئی کہ شفاعت ہے، نہیں پہنچا سکا۔ تو وہ کہتے ہیں پیغمبر نے، رسول خدا نے جناب ابو طالب کے کان میں کہا، میں کتاب کا حوالہ نہیں دے رہا ہوں، آپ کو معلوم ہے کہ اس کی دل آزاری نہ ہو جائے کتاب کا نام لوں گا تو اب کتاب میں آیا، ہماری مستند ترین کتاب ہے قرآن کے بعد، وہ کہتے ہیں تو اس میں لکھا ہوا ہے کہ رسول خدا نے کہا، چچا جان کان میں کہا، چچا جان آپ کلمہ پڑھ لیجئے میں آپ کی شفاعت کر دوں گا۔ تو جناب ابو طالب نے فوراً پلٹ کے کہا، بھتیجے میں اپنے اجداد کے دین پہ باقی ہوں۔ ہمارا عقیدہ تو پہلے یہی ہے کہ اجداد رسول خدا، اجداد معصومین سب کے سب با ایمان ہیں، تو اگر انہوں نے یہی کہا تو ہمارا مطلب ثابت ہو گیا۔ اب وہ کہتے ہیں کہ نہیں، رسول خدا نے کان میں کہا جناب ابو طالب سے، چچا جان آپ کلمہ پڑھ لیجئے۔ مجھے تعجب ہے مسلمانوں پہ، سننے پہ آتے ہیں تو کان میں کہیں بات سن لیتے ہیں۔ مجھے تعجب ہے مسلمانوں پہ، سننے پہ آتے ہیں تو کان میں کہیں بات سن لیتے ہیں۔ بھئی کان میں بات اسی لیے کہی جاتی ہے تاکہ کوئی اور نہ سنے، نہیں پہنچا پایا۔ مجھے اگر انتظامیہ سے کچھ کہنا ہو نا، میں کان میں کسی کے بات کہہ دوں تو کان میں کہنے کا مقصد یہی ہے تاکہ آپ لوگ نہ سنیں۔ تعجب ہے مسلمانوں پہ، سننے پہ آتے ہیں تو کان میں کہیں بات سن لیتے ہیں، اور نہیں سننے پہ آتے تو غدیر میں چیخ چیخ کے ایزان گرامی، مجھے تعجب ہے، سننے پہ آتے ہیں تو کان میں کہیں بات سن لیتے ہیں، اور نہیں سننے پہ آتے تو غدیر میں چیخ چیخ کے اعلان کر رہے ہیں، من کنت مولا فہذا علی مولا، اور وہاں پہ کسی کو سنائی نہیں دے رہا۔ ایک صاحب سے پوچھا، بھائی آپ غدیر میں موجود تھے، پیغمبر نے کیا کہا؟ تو انہوں نے منہ بنا کے کہا، میں ذرا دور بیٹھا تھا۔ انہوں نے دوسرے سے کہا، بھائی تو سب سے آگے بیٹھا تھا، بھائی آپ تو سب سے آگے بیٹھے تھے تو آپ نے کیا سنا؟ کہا سنا میں نے لیکن دیکھ نہیں سکا۔ کہا سب سے آگے بیٹھے تھے دیکھ نہیں سکے؟ کہا سورج کی روشنی بہت زیادہ تھی، مجھے نہیں پتا سورج کی روشنی زیادہ تھی یا علی کے چہرے کا نور۔ تو عزیزان گرامی، وہاں پوری بحث یہ ہے، وہ کہتے کہ نہیں آپ ان کو یہاں پہ آ کے سلام نہیں کریں، زیارت نہیں پڑھیں، اور یہ بدعت ہے، اور پیغمبر اسلام نے کان میں کہا تھا۔ اور بھئی اچھا ٹھیک ہے، کان میں کہا تھا تو آپ کو کیسے معلوم ہے؟ کہ اس کے 3 راوی ہیں۔ آج 3 پہ چلتا رہے گا سارا سلسلہ، تو میں 3 راوی بتا رہا ہوں، میں کسی کی توہین مقصود نہیں۔ تینوں راویوں کی جلدی جلدی نام سن لیجیے۔ پہلے راوی ہیں عبداللہ ابن عباس، دوسرے ہیں عبداللہ ابن عمر، تیسرے ہیں ابو ہریرہ۔ تو 3 راوی ہیں، اور وہ کہتے ہیں قریش کے سارے سردار جمع تھے۔ پیغمبر نے ایک مرتبہ سرور کائنات نے آ کے اپنے چچا کے کان میں کہا، چچا جان ایمان لے آئیے میں آپ کی شفاعت کر دوں گا۔ تو اب آئیے ذرا دیکھتے ہیں، میں تو تجزیہ کر رہا ہوں روایت کا، کیونکہ روایت کے اوپر تجزیہ جائز ہے، علم رجال کی بحثیں ساری اسی پہ، اور شیعہ سنی سب علم رجال کی بحثیں۔ پہلے عبداللہ ابن عباس، ذرا ان سے متعلق تجزیہ کر لیجئے، جو اس وقت 2 برس کے تھے۔ وہ تو روایت کر نہیں سکتے، یہ شاید آپ کے ہاں کراچی میں روایت 2 برس کے بچے سے شروع ہو گئی ہوں، تو آپ خاموش نہ بیٹھیے گا۔ وہ تھے 2 برس کے۔ دوسرے ہیں عبداللہ ابن عمر، وہ کہتے ہیں میں وہاں، بھئی قریش کے سرداروں کا جلسہ تھا، قریش کے سردار جمع تھے، تو آپ وہاں کیا کر رہے تھے؟ بھئی جب سردار جمع ہوتے ہیں نا، وہ اوروں کو نہیں آنے دیتے، اور اس زمانے میں تو اور زیادہ پابندیاں تھیں، پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں۔ تیسرے ہیں ابو ہریرہ، وہ ابھی مسلمان ہی نہیں ہوئے تھے، وہ مسلمان ہوئے 9 ہجری میں، 9 ہجری میں، مکے کے اندر ابھی سردار جمع ہیں۔ تو اب یہ 3 راوی میں نے تینوں کا بتا دیا آپ کو کہ صورتحال کیا ہے۔ بہرحال اب وہاں پہ پیغمبر اسلام نے کان میں کہا، چچا جان آپ ذرا کلمہ توحید دہرا دیجئے۔ آج تک شیعوں میں تلقین باقی ہے کہ جب انسان دنیا سے جا رہا ہو تو اسے فوراً کہو اپنا عقیدہ دہرا لو، میں مانتا تھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی ولی اللہ، اور میں مانتا تھا کہ علی کے 11 بیٹے بھی امام ہیں، پہلے کا نام حسن،
اور روایت میں ہے کہ 12 تک سب کے نام دہراؤ اور ایک مرتبہ کہو کہ تم قرآن کو مانتے تھے، سیدہ کو مانتے تھے، سارے عقیدے کو دہراؤ۔ تو دہرایا عقیدہ اس کے لیے جاتا ہے جو با ایمان ہو، بے ایمان کو آخری وقت میں نہیں کہا جاتا۔ پہنچ رہی ہے توجہ ہے نا جانے کے رہا۔ خدا سلامت رکھے ان ماں باپ کو کہ جو ان بچوں کی تربیت کر رہے ہیں، کہ انہیں مجلسوں میں آنا سکھا رہے ہیں، نعرہ لگانا سکھا رہے ہیں۔ عزیزان گرامی اب میں پیش کر رہا ہوں تو اب وہاں سردار جمع تھے اور ایک مرتبہ جناب ابو طالب علیہ السلام سے سر اگر کہا سرور کائنات نے تو ہمارا عقیدہ یہی ہے، شاید اسی لیے یہ ہمارے ہاں رائج ہے۔ چھٹے امام نے کہا کہ جو مرنے والا ہو اسے کہنا عقیدہ دہرا لے، اور مرنے کے بعد قبر میں بھی جب دفناؤ تو دوبارہ عقیدہ دہرا دینا۔ ایک جملہ یہاں پہ کہوں گا، اپنی ذاتی کیفیت بتا رہا ہوں۔ یقین مانیے کہ موت کے بعد جو تسکین مجھے محسوس ہوتی ہے نا، وہ تلقین پہ ہوتی ہے کہ پروردگارہ تیرا شکر ہے تو نے ہمیں لاوارث پیدا نہیں کیا، نہ جانے قبر میں کون کون جائے گا، کیسے کیسے جائے گا، تیرا شکر ہے تو نے ہمیں علی کا ماننے والا بنایا، قبر میں بھی جائیں گے تو مولا۔ عزیزان گرامی اب جناب ابو طالب کے ایمان سے متعلق کچھ باتوں کو پیش کرنا چاہوں گا کہ ہمارے ہاں عقیدہ یہ ہے کہ خود ہماری تفاسیر میں تفسیر صافی میں چھٹے امام سے روایت ہے کہ روز قیامت جب جناب ابو طالب اور جناب خدیجہ شفاعت کرنے پہ آئیں گے تو اگر مشرق سے لے کے مغرب تک لوگ جمع ہوں گے وہ سب کی شفاعت کر دیں گے، لیکن ان کا حق شفاعت ختم نہیں ہوگا، ان کا حق شفاعت ختم نہیں ہوگا۔ عزیزان گرامی جناب ابو طالب کی انگوٹھی کا جو نگینہ تھا اس پہ لکھا تھا آمنت باللہ ربن، میں اللہ کی ربوبیت کا قائل ہوں، اپنے بھتیجے محمد کی رسالت کا قائل ہوں، وبابن علی ولی، اور اپنے بیٹے علی کی ولایت کا قائل ہوں۔ یہ ان کی انگوٹھی کا